अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं युसरा शाहिद और हम शामिल करेंगे अपने न्यूज़ बुलेटिन में लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। इमरान खान से उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात करवा दी गई। निगरां काबीना गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 12 वुज़रा ने हल्फ उठा लिया। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद का डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स कड़ियाला और भाका भटिया का दौरा। डीपीओ भवाना की खुली कचहरियां, लोगों के मसाइल सुने। फूड अथॉरिटी फैसलाबाद ने मुजरे सेहत 50 मन मिलावटी दूध तल्फ कर दिया। पाक पतन में दौरान डकैती मजामत पर एक शख्स जहां बाग। बाबाए सहाफत प्रेस क्लब वजीराबाद के सालाना इंतखाबात 31 जनवरी को होंगे। चिनियोट और दीपालपुर में हादसात, 2 नौजवान जहां बाग। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने एशियन सीरीज में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म धरिंदर के अरबी गाने का रैपर गीत की मकबूलियत से नाआशना निकला। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालात हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान से उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात करवा दी गई। जेल जराये के मुताबिक सेंट्रल जेल रावलपिंडी में पाबंद सलासिल साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मंगल को मुलाकात करवाई गई। दोनों मियाँ बीवी 45 मिनट इकट्ठे रहे और इस दौरान उन्होंने एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। जेल हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता मंगल को भी दोनों मियाँ बीवी की मुलाकात करवाई गई थी। ताहम बैरून जेल से किसी अजीज, रिश्तेदार या रहनुमा को उन दोनों से मिलने नहीं दिया गया। निगरान काबीना गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 12 वुज़रा ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान नज़ीर अहमद ने गवर्नर हाउस में उनसे हल्फ लिया। गिलगित से मशरिक डिजिटल के शकूर आजम रूमी के मुताबिक साजिद अली बेग वजीर दाखिला, इल्ताफ हुसैन वजीर बल्दियात, गुलाम अब्बास वजीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कर्नल इब्रार वजीर खजाना, मेहर दाद वजीर खुराक, मौलाना शराफुद्दीन वजीर ज़राअत, मौलाना सैयद सरवर शाह MILC, राजा शहबाज खान वजीर सियाहत और टैक्सेशन, मुमताज़ हुसैन वजीर वाटर एंड पावर डिपार्टमेंट, डॉक्टर नियाज अली वजीर सेहत, सैयद आदिल शाह वजीर खेल और सकाफत और वजीर तालीम और कानून का कलमदान माहिर तालीम बहादुर अली खान को सौंपे गए हैं। हल्फ बर्दारी के बाद वुज़रा ने अपने अपने महकमों का चार्ज संभाल लिया। हाफिजाबाद से खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक ने डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स कड़ियाला, भाका भटिया और दीगर इलाकों का दौरा किया। मशरिक डिजिटल के बिलाल मुनीर तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने कड़ियाला गांव के दौरे के मौके पर वहां धुंध के बाइस हादसात की रोकथाम और हिफाजती इंतजामात के लिए खांका डोगरा रोड पर साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर्स और दीगर हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने भाका भटिया और मोटरवे खानका डोगरा इंटरचेंज फ्लाईओवर का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने फ्लाईओवर समेत दीगर मकामात की ब्यूटिफिकेशन और जिले की दाखिली हदूद पर तज़ीनो और आइश की भी हिदायत की। कबल अज़ीम डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स का भी दौरा किया, जहां उन्होंने कॉम्प्लेक्स की सड़कों की तामीर और मरम्मत, कॉम्प्लेक्स के मरकजी दाखिली गेट समेत बाईपास की ब्यूटिफिकेशन की भी हिदायत की। फैसलाबाद से मशरिक डिजिटल के शबीर आजाद के मुताबिक SSP ऑपरेशन फैसलाबाद फुरकान बिलाल ने बार इलेक्शन के हवाले से समुंदरी और तानियावाला के बार मेंबरान के साथ मीटिंग की। मीटिंग में SP सदर डिवीजन मेहर सईद सियाल, मुतलका SHOs, समंदरी और तानियावाला बार के सदर और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर SSP ऑपरेशन फुरकान बिलाल ने कहा, बार इलेक्शन के मौके पर अमन और अमान के हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। चेकिंग के बगैर किसी भी फर्द को कचहरी की हदूद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। भवाना से एक खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां DPO डॉक्टर नवीद आतिफ ने थाना मोहम्मद वाला और थाना भवाना में खुली कचहरी लगाई। मशरिक डिजिटल के सैयद मखदूम जैदी के मुताबिक DPO ने खुली कचहरी के दौरान लोगों के मसाइल को सुना और फौरी दादरसी के लिए अहकाम जारी किए। इस मौके पर DPO डॉक्टर नवीद आतिफ का कहना था, खुली कचहरी का मकसद लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। उन्होंने कहा, अमन और अमान के क़याम और बरवक्त इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर झंग अली अकबर भिंडर की ज़ेर सदारत जिले महकमों के अफसरान का इजलास। डिप्टी कमिश्नर ने हेडक्वार्टर अस्पताल का भी दौरा किया। झंग से मशरिक डिजिटल के वहाब जाफर की रिपोर्ट के मुताबिक
ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں محکمانہ کارکردگی اور جاری منصوبوں کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی گزشتہ روز کی کارکردگی پر غور کیا گیا اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ بعد ازاں ہیڈ کوارٹر اسپتال کے دورے کے موقع پر ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات اور علاج معالجے کی معیار کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے فارمیسی میں ادویات کی دستیابی، مریضوں کا ریکارڈ اور اسپتال مشینری کی ورکنگ کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ سی ٹی او فیصلہ آباد ناصر جاوید رانا کی ہدایت پر ٹریفک پولیس کی جانب سے کیڈٹ اور ایتھم کالج میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں طلبہ کو ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی۔ فیصلہ آباد سے دانش شبیر کے مطابق سیمینار سے اظہار خیال کرتے ہوئے سی ٹی او ناصر جاوید نے کہا، سڑکوں پر قیمتی جانوں کے تحفظ کے لیے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے ہیلمٹ کے استعمال سے حادثات میں واضح کمی ہوئی ہے۔ یونیورسٹی آف سرگودا کے زیر اہتمام دوسرے سالانہ ریسرچ ایرینا 2025 ختم ہو گئے۔ ریسرچ ایرینا کے کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے والے تعلیمی اور انتظامی افسران اور ملازمین کی خدمات کے اعتراف میں خصوصی ایوارڈ دیے گئے۔ سرگودا سے مہر نوید اختر کے مطابق تقریب کے مہمان خصوصی جاں بہار انٹرنیشنل یونیورسٹی ایران کے وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالغفور بادپا تھے۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودا پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس اور پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور ایوان نے بطور مہمان اعزاز شرکت کی۔ تقریب میں مختلف تعلیمی اور انتظامی سربراہان، افسران اور ریسرچ ایرینا کی سرگرمیوں میں رضاکارانہ خدمات سر انجام دینے والے طلبہ اور طالبات بڑی تعداد میں موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چار بہار انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالغفور بادپا نے کہا، پاکستان اور ایران دہائیوں پر محیط برادرانہ تعلقات اور مضبوط سماجی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو تعلیمی اور تحقیقی شراکت داری میں تبدیل کیا جائے۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ فیصلہ آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز عمار جاوید کی سربراہی میں مختلف کارروائیوں کے دوران رواں ماہ 829 ملک شاپس اور 409 دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی۔ مضر صحت اور غیر معیاری دودھ پر 9,70,000 کے جرمانے عائد کیے گئے، جبکہ 5 مقدمات درج، 4 ملک شاپس کو بند اور 50 من ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا۔ کارروائیاں جھڑاوالا، کھڑیاں والا، امین پور بائی پاس اور سرگودا روڈ سمیت ضلع بھر میں کی گئی۔ پاک پتن میں دوران ڈکیتی مزاحمت پر مسلح ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک شخص جاں باک ہو گیا۔ ڈاکو گھر سے مویشی اور رائفل لوٹ کر فرار ہو گئے۔ مشرق ڈیجیٹل کی عمران ساہی کی رپورٹ کے مطابق بنگا حیات میں مسلح ڈاکوؤں نے گھر میں دوران ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کر دی، جس سے شبیر نامی شخص زخمی ہو گیا، جو اسپتال میں دم توڑ گیا۔ 3 ملزمان نے گھر والوں کو یرغمال بنایا اور گھر سے 7 بکرے اور رائفل چھین کر فرار ہو گئے۔ حافظ آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں پولیس کی جانب سے تھانہ سٹی حافظ آباد، جلال پور بھٹیاں، سٹی پنڈی بھٹیاں، صدر پنڈی بھٹیاں، سکھیکی منڈی اور دیگر علاقوں میں منشیات فروشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ کریک ڈاؤن کے دوران 2 خواتین منشیات فروشوں سمیت 14 منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 12 کلو سے زائد چرس اور 37 لیٹر شراب برآمد کر لی گئی۔ بابائے صحافت پریس کلب کے سالانہ انتخابات کا اعلان کر دیا گیا۔ انتخابات 31 جنوری کو ہوں گے۔ وزیر آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق بابائے صحافت پریس کلب وزیر آباد کے سالانہ انتخابات کے سلسلے میں پریس کلب آفس میں سینئر صحافی حکیم رفعت نسیم کی زیر صدارت جنرل اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پریس کلب کے ممبران شکیل ایوان، ڈاکٹر کاشف اشرف، نیئر عالم، سید شہباز بخاری، راشد چودھری، شیخ محمد علی، مبشر علی، عابد پرویز، فاروق چیمہ، ڈاکٹر قدیر، محمد کامران مہر، محمد عمران، رانا جگنو، جہازیب مہر، شاہزیب مہر، حاجی سلطان احمد، احسان الہی بھٹی، محمد عاطف ملک، فتح محمد، عطاء الحسنین، فاروق حسین، فہد اللہ بھٹا، یونس اکرم، عمر اشرف، ہمایوں جوندہ، رانا نوید انجم، مرزا ندیم بیگ، قدیر گجر اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں باہمی اتفاق رائے سے الیکشن بورڈ تشکیل دے دیا گیا، جس کے تحت حکیم رفعت نسیم کو چیئرمین الیکشن بورڈ، جبکہ مرزا ندیم بیگ اور راشد چودھری کو الیکشن بورڈ کے ممبران مقرر کیا گیا۔
اجلاس کے اختتام پر اعلان کیا گیا کہ بابا صحافت پریس کلب وزیر آباد کے سالانہ انتخابات 31 جنوری کو قواعد و ضوابط کے مطابق منعقد کیے جائیں گے۔ نیشنل پریس کلب مانگا منڈی کے صدر شیخ محمد لطیف شاہد کا سینٹرل پریس کلب مظفرآباد آزاد کشمیر کا دورہ۔ سابق سینئر نائب صدر سابق سیکرٹری جنرل پریس کلب بشارت مغل نے خوش آمدید کہا۔ سابق صدر سہیل مغل، سابق سیکرٹری جنرل مسعود عباسی، سابق نائب صدر راجہ اعجاز، آزاد کشمیر اخباری مالکان کے سابق سیکرٹری جنرل خواجہ سرفراز اور پریس کلب کے سیکرٹری اطلاعات بشارت میر سے ملاقات کے دوران صحافت کے موجودہ چیلنجز، آزادی صحافت، صحافتی ذمہ داریوں اور عوامی مسائل پر تبادلہ خیال ہوا۔ چنیور سے کاشف سرور کے مطابق لاہور روڈ بائی پاس پر ٹریفک حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ بس کی ٹکر سے سائیکل سوار موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ 52 سالہ محمد انور ولد شبیر موزہ سلارے کا رہائشی بتایا جا رہا ہے۔ ریسکیو ذرائع نے ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی۔ دیپالپور میں ٹریفک حادثے میں ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے عبدالجبار محسن کی رپورٹ کے مطابق روز ویلی شیر گھر روڈ پر ٹرالی نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں 32 سالہ نوجوان محمد احمد ولد محمد سلیم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر دم توڑ گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے ضروری کارروائی کے بعد لاش کو اسپتال منتقل کر دیا۔ قصور سے عامر سہیل کی رپورٹ کے مطابق نامعلوم ملزم نوزائیدہ بچی کو کوڑے کے ڈھیر میں دبا کر فرار ہو گیا۔ ریسکیو 1122 کنٹرول میں کال موصول ہوئی کہ اندرون پھاٹک کوٹ رادھا کشن کے نزدیک نوزائیدہ بچی کو ایک آدمی کچرے کے ڈھیر میں دفنا کر فرار ہو گیا۔ اسٹاف جب موقع پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ 5 ماہ کی بچی کی موت ہو چکی تھی۔ ریسکیو اسٹاف نے لاش کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے تھانہ مامو کانجن کے علاقے سے 7 ماہ قبل اغوا ہونے والے لڑکے کو بازیاب کروا لیا۔ مامو کانجن سے مشرق ڈیجیٹل کے حافظ محسن کے مطابق SHO تھانہ مامو کانجن مدثر قادر اور انچارج انویسٹیگیشن عاقب رزاق نے 7 ماہ قبل مامو کانجن کے نواحی گاؤں 501 کاف بے سے اغوا ہونے والے 14 سالہ عزیز احمد کو اغوا کاروں کے چنگل سے بازیاب کروا لیا۔ 7 ماہ قبل 10 کے قریب ملزمان امام مسجد شفا احمد کے بیٹے عزیز احمد کو گھر سے اغوا کر کے فرار ہو گئے تھے، جس پر مقامی پولیس نے ٹیکنیکل وسائل بروئے کار لاتے ہوئے مغوی لڑکے کو بازیاب کروا کر اغوا کاروں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ آسٹریلیا کے قائم مقام کپتان اسٹیو اسمتھ نے انگلینڈ کے خلاف ایشیز سیریز کے آخری میچ میں شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے سینچری بنائی اور متعدد ریکارڈز توڑ دیے۔ سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جا رہے ایشیز کے آخری میچ میں کپتان اسمتھ نے آؤٹ ہوئے بغیر 129 رنز کی اننگز کے ساتھ ایشیز اور مجموعی طور پر انگلینڈ کے خلاف ریکارڈ بھی بنائے۔ ان کی یہ سینچری ٹیسٹ کیریئر کی 37ویں سینچری بھی ہے۔ اسمتھ ایشیز میں سینچریاں بنانے والے دوسرے بیٹر بھی بن گئے۔ انہوں نے اب تک 13 سینچریاں بنائی ہیں، جبکہ ڈان بریڈمین 19 سینچریوں کے ساتھ بدستور سر فہرست ہیں۔ بالی ووڈ کی بلاک بسٹر فلم دھرندر میں رحمان دکیت کی انٹری پر مشہور عربی گانا گانے والے بحرین کے ریپر فل پراچی نے فلم کے سیکول سے متعلق اہم انکشاف کیا ہے۔ اس گانے کا ٹائٹل فاصلہ ہے، جسے بحرین سے تعلق رکھنے والے ریپر فل پراچی نے گایا ہے، جنہوں نے یہ گانا پہلی بار فلم کے ریلیز سے 1.5 سال قبل 6 جون 2024 کو اپنے یوٹیوب چینل پر ریلیز کیا تھا۔ فل پراچی کا اصل نام حسام عاصم ہے اور وہ عرب دنیا میں ہپ ہاپ موسیقی کا ایک بڑا نام ہے، جبکہ یہ گانا عربی زبان میں گایا گیا ہے، تاہم اس میں لہجہ بحرین میں بولی جانے والی عربی زبان کا ہے۔ انڈیا ٹوڈے کو دیے گئے ایک حالیہ انٹرویو میں فل پراچی کا کہنا تھا، جب پہلی بار مجھے بتایا گیا کہ تمہارا گانا بھارت میں دھوم مچا رہا ہے تو مجھے یقین نہیں ہوا۔ جب یہ ٹریک اکشے کھنہ کے ساتھ ہر جگہ وائرل ہوا تو میرے لیے حیران کن۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔